حضرات، سورہ احزاب کی 35ویں آیت کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالی اپنے نبی کے اہل بیت کی تطہیر بیان کر رہا ہے، طہارت اور پاکی بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب خوب پاک و صاف رکھے۔ یا رجس نجاست سے دور رکھے تو اس سے مراد ہے یعنی کفر سے دور، شرک سے دور، فسق سے دور، گناہ سے دور، فجور سے دور، بے حیائی سے دور، یعنی یہ تمام برائیاں جتنی ہیں ان ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گھر والوں کو پاک صاف رکھتا ہے اور انہیں خوب خوب پاک صاف فرما دیا ہے۔ حضرات، چنانچہ کسی حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ دیکھیے، ماں و شما کو جو کہتے ہیں پاک ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ نجاست سے پاک ہیں، لیکن جب یعنی ایک جسمانی پاکی ناپاکی ہوتی ہے، ایک روحانی پاکی ناپاکی ہوتی ہے، تو یہاں روحانیت مراد ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں قرآن پاک، اللہ پاک، تو وہاں نجاست سے الگ تھلگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجس سے الگ ہے وہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر والوں کو پاک بنایا، طیب بنایا، طاہر بنایا، مطہر بنایا، تطہیر بنایا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کن کو کہا جائے؟ دیکھیے، بنام اس مسلم دو فرقے ہیں اور دونوں ہمارے لیے خطرناک ہیں، ایک رافضی اور دوسرا ناصبی۔ رافضی یہ کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار صرف علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں، یہ رافضیوں کا موقف ہے۔ اور ناصبیوں کا موقف یہ ہے کہ وہ ان کو الگ کر دیتے ہیں، وہ صرف نبی کی بیویوں ہی کو کہتے ہیں کہ وہی اہل بیت ہیں، مگر مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت جو ایک اعتدالی جو ہے فرقہ ہے، جو صراط مستقیم پر گامزن ہے، اس کا اپنا اعتقادی موقف یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں بھی ہیں اور علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور
حسین بھی ہیں۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث دونوں کو ہم جب یکجا کرتے ہیں، دونوں کے مفہوم کو، تو یہی بات جو ہے سامنے آتی ہے نتیجتاً کہ دونوں کے دونوں اہل بیت اطہار ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت تطہیر، تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین ان کو جناب اللہ سامنے رکھ کر دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم طہرہم اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں خوب خوب پاک صاف فرما دے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ مگر قرآن کریم کو جب دیکھا جاتا ہے تو اہل بیت اطہار کا جو ذکر جمیل چل رہا ہے وہ 28ویں آیت سے چل رہا ہے، 28ویں آیت، اور یہ 33ویں آیت کا ایک جز ہے، اور مسلسل اللہ تعالیٰ یعنی 28ویں آیت سے اپنے نبی کی ازواج مطہرات ہی کو خطاب فرما رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج کو بھی اہل بیت بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین کو لوگ جو ہے خارج کر دیں اہل بیت اطہار سے، اس لیے نبی نے اس طرح سے دعا بھی مانگ لیا۔ لہذا قرآن و حدیث دونوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت اطہار میں نبی کی ازواج بھی ہیں، اور بولیے پنجتن پاک بھی ہیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ 28ویں آیت ہے سورہ احزاب کی۔ ہوا یہ کہ مدینہ شریف میں غربت، افلاس، فاقہ، تنگ دستی بہت تھی، مگر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینے کے حالات روز بروز بدلنے لگے، یہاں تک کہ جب فتوحات ہوئیں تو فتوحات کے نتیجے میں صحابہ کرام مالدار ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہ بات مدینہ شریف کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے وقت ہجرت ہی محسوس کر لیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، تو مدینہ کی بچیوں نے یہ کہا تھا کہ فاقہ کرتے کرتے ہم عاجز آ گئے ہیں، سوکھی روٹیاں کھاتے کھاتے ہم پریشان ہو گئے ہیں، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتے پہنتے ہماری حالت خراب ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، آثار نبوت بتا رہی ہے کہ اب ہمارا دین بھی سنور جائے گا اور دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، اور اب ہم کو اچھے قسم کا کھانا، اچھے قسم کا کپڑا، حریر اور ریشم، ہم بچیوں کو کپڑے ملیں گے۔ یہ ساری باتیں حضور کی آمد ہی کے وقت بچیوں نے جو ہے گیت کی شکل میں جو ہے پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ اس کا نتیجہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مدینہ شریف میں فتوحات کے نتیجے میں انصار کے گھروں میں، مہاجرین کے گھروں میں مالداری ظاہر ہونے لگی، مگر یاد رہے کہ نبی کے صحابہ کے گھروں میں تو مالداری آ رہی ہے، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مالداری پسند بولیے نہیں کر رہے، اپنے گھر میں مالداری پسند نہیں کر رہے۔ مال غنیمت آ رہا ہے، سب تقسیم کر دے رہے، مہاجرین اور انصار کو بانٹ دے رہے۔ اللہ اکبر۔ بہت خطیر رقم آتی، سب بانٹ دیتے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے کچھ سرکار نہ رکھتے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینہ ہو جاتا تھا، 2 مہینہ ہو جاتا تھا گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا بولیے؟ چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی نہیں پکتی تھی، چاول دال گوشت نہیں پکتا تھا، تو کیا ہوتا تھا؟ کھانا کیا کھاتے تھے؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ پانی پی پی کر
اور کھجور کھا کھا کر 2 مہینہ گزارے ہیں. اللہ. اور کبھی کبھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی گھر میں، صرف پانی پی کے رہتے تھے. اللہ اکبر. دیکھو جب معاشرے میں اگل بغل مالداری ظاہر ہوتی ہے تو ایک انسانی فطرت ہے کہ عورتوں میں یہ للک پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہوتی. چنانچہ نبی کی بعض بیویوں کے منہ سے یہ نکل گیا، کاش ہمارے بھی یہاں کچھ پیسہ ویسا آ جاتا کہ ہم لوگ بھی اچھے قسم کا کھانا کھاتے اور یہ جو ہماری تنگ دستی ہے وہ دور ہو جاتی، جو فاقہ کرنا پڑ رہا ہے یہ ختم ہو جاتا. حضور کو یہ بات ناگوار گزری. اللہ اکبر. حضور اس بات کو پسند نہیں کیے کہ میری بیویاں جو ہے وہ مال کی للک ان کے اندر پیدا ہو اور یہ فاقہ سے پریشان ہو کر اظہار غم کریں. نبی کو تکلیف پہنچ گئی. جو بعض بیویوں نے کہا، سب نے نہیں کہا. اس وقت نبی کے پاس 9 بیویاں تھیں. یوں تو سرکار کی 11 بیویاں رہیں جس میں سے 2 انتقال کر گئی تھی. بر وقت 9 بیویاں تھیں. اب جب بعض بیویوں کے منہ سے نکل گیا، کاش ہم لوگوں کے یہاں بھی گھر میں روز چولہا جلتا، اچھا کھانا بھی ملتا کبھی کبھی، اور یہ فاقہ سے فرصت مل جاتی. یہ بات حضور کو ناگوار گزری. اب حضور کو جب ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ نے بلبل سدرہ کو بھیجا اور جاؤ قرآن کی آیت لے کر جاؤ. سن لیجئے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے اہل بیت اطہار کی، جو ہے بیان شروع ہوتا ہے. آیت کریمہ کیا ہوتی ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے فرما دو، اپنی بیویوں سے فرما دو، اگر تم لوگ دنیاوی زندگی پسند کرتی ہو اور دنیا کی زیب و زینت، آرائش، ڈیکوریشن پسند کرتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تم لوگوں کو خوب سامان دے دوں گا. ایسا نہیں، نبی مجبور نہیں ہے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی بولیے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو یہ جو فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس، کھانا نہ پکنا، یہ نبی کا اپنا اختیاری معاملہ ہے. نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ طریقہ اپنایا جائے جس طریقے کو پوری امت جو ہے اپنا لے. اللہ اللہ، پوری امت اپنا لے. یہ مقصد تھا نبی کا. نبی کا مقصد یہ تھا کہ میرا کردار آئیڈیل ہو مردوں کے لیے، اور میری بیویوں کا کردار جو ہو آئیڈیل ہو عورتوں کے لیے، میری بچیوں کا کردار آئیڈیل ہو بچیوں کے لیے. اللہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی فرما دو اپنی بیویوں سے کہ اگر تم لوگ دنیاوی ساز و سامان چاہتی ہو اور دنیا کی زندگی کا حسن چاہتی ہو، ڈیکوریشن چاہتی ہو، سجاوٹ چاہتی ہو، فتعالینا، آؤ، امتعکن، میں تمہیں سامان دے دوں گا، بھرپور سامان دے دوں گا. اللہ، جتنا چاہو گے سامان دے دوں گا. اللہ اکبر. اس لیے کہ نبی مختار کل ہیں، اللہ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، مگر جب سامان دوں گا تو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا. اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے تو پسند ہے کہ گھر میں فاقہ ہو، میرے گھر میں چولہا نہ جلے، 2 مہینہ بیت جائے گھر میں فاقہ پر مستی رہے. اللہ، غربت کا، افلاس کا عالم رہے، تاکہ میری امت کا ہر فرد میرے گھر کو نمونے عمل اور آئیڈیل بنا لے. اللہ، نبی کی تو خواہش یہ ہے. اور تمہاری خواہش اگر یہ مال اور دولت، زیب و زینت، تو ایسا نہیں کہ نبی محتاج ہے، نہیں، نبی مختار ہے. آؤ ہم سب کچھ تمہیں دے دیں گے، مگر کیا ہوگا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا
میں تم کو بڑے اچھے انداز سے تمہارے میکے تم کو رخصت کر دوں گا. اللہ میں تمہیں اپنے گھر پھر نہیں رکھوں گا, تم کو یہاں سے بولو رخصت کر دوں گا, تمہیں ودا کر دوں گا, تمہارے میکے پہنچا دوں گا. میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا. فاقہ پر فاقہ ہوگا, پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑیں گے. اللہ اکبر. بعض حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کی بیویوں کے پاس صرف ایک کپڑا تھا, ایک کپڑا. اللہ, ایک کپڑا تھا. اللہ, یہاں تک کہ وہ جو غسل فرماتی تھی, اللہ اکبر, تو پہلے اس کو دھول لیتی تھی, سوکھ جاتا تھا, تب وہ پہن لیتی تھی اسی کپڑے کو. اللہ, اس تنگ دستی اور غربت کو نبی نے اختیاراً پسند فرمایا ہے. یہ مجبوری نہ کہو اسے, بلکہ یہ نبی کو پسند تھا. اللہ, نبی یہ نہیں پسند کرتے تھے میرے گھر میں خوب فراوانی پیسے کو. کہتے ٹھیک ہے پیسہ دے دوں گا, سامان دے دوں گا, مگر پھر میں اپنے گھر نہیں رکھوں گا, تمہیں ودا کر دوں گا. اللہ, وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم لوگ اللہ کو پسند کرتی ہو اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہو اور آخرت کا گھر پسند کرتی ہو, یہ دنیا کے خوبصورت مکانات کو نہیں, یہ دنیا کے محلوں کو نہیں, بلکہ آخرت کو پسند کرتی ہو, تو سن لو, خوشخبری سنا دیتا ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, بے شک اللہ نے اے میری بیویوں تم میں سے جو نیک و کار بیویاں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب بولو یہ چاہتی ہو یا بولو وہ چاہتی ہو. ایک طرف دنیا کا ساز و سامان نبی نے بتا دیا یہ بھی دے دوں گا, مگر اس کے مقابل میں اللہ کی محبت, رسول کی محبت اور دار آخرت جنت دکھلا دیا نبی نے. بولو یہ چاہتی ہو وہ چاہتی ہو, یہ چاہتی ہو دنیا کا سامان تو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا, اور وہ چاہتی ہو کہ اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو اور آخرت کا گھر پسند کرتی ہو, تو ایسے ہی فاقہ کے ساتھ رہنا پڑے گا. اللہ اکبر. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو 9 بیویاں نبی کی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ماں عائشہ کو بلائے. 9 بیویوں میں سے سب سے پہلے ماں عائشہ کو بلائے اور کہا, سرکار نے فرمایا سنو عائشہ, تمہاری بات سوکنوں میں سے کسی کے منہ سے نکل گیا تھا کہ ہم لوگ یہ فاقہ کرتے کرتے 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا, پریشان ہو گئے ہیں, اور انہوں نے کچھ کہہ دیا تھا, اللہ نے یہ آیت اتارا ہے. اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں, دونوں میں سے کس کو پسند کرتی ہو, اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہو کہ سامان کو پسند کرتی ہو. مگر سن لو, اگر سامان کو پسند کرو گی تو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا, اور اگر اللہ اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرو گی تو میرے گھر میں رہو گی, مگر ایسے ہی رہنا پڑے گا, فاقہ کے sاتھ رہنا پڑے گا. بولو عائشہ تمہاری کیا رائے ہے, اور جلد بازی مت کرنا, اس لیے کہ ابھی تیرے اندر تجربہ نہیں ہے. جاؤ اپنے ماں باپ سے پوچھاؤ. اللہ اکبر. جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے آؤ, جو تمہارے ماں باپ کہیں اسی پہ عمل کرنا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب سنتی ہیں تو رونے لگتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ, ہم آپ کو, اللہ کو اور آخرت کو پسند کرتے ہیں, ہم ساز و سامان کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے ماں باپ سے اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں کریں گے. 2 مہینہ نہیں 2 سال اگر فاقہ مستی میں گزارنا ہوگا تو وہ بھی گوارا ہے, مگر آپ کا ساتھ رہنا. اللہ, آپ کا ساتھ ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. یہ سب سے پہلا کون جواب دیا تھا, بولو, بولیے. ماں عائشہ نے جواب دیا. حضور بہت خوش ہوئے تھے, حضرت عائشہ کے اس جواب سے حضور بہت خوش ہوئے. چنانچہ سرکار نے تمام, دیکھیں 9 بیویاں تھیں سرکار کے, مگر مسئلہ سن لیجئے, 9 بیویوں کو ایک کمرے میں نہیں رکھا تھا حضور نے.
9 بیویوں کا الگ الگ کمرہ تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ 9 بیویوں کا بولیے الگ الگ کمرہ تھا، ہاں، تو سب کو ایک ساتھ نہیں رکھا تھا، سب کا الگ الگ کمرہ تھا۔ تو حضور نے استقراء فرمایا سارے حجروں کا، اور حضور نے ساری عورتوں سے بتایا پھر اپنے ازواج مطہرات سے، دیکھو یہ آیت اتری ہے اور تمہاری سوکن عائشہ نے یہ جواب دیا ہے، بولو تم لوگ کیا جواب دیتی ہو؟ تو سب نے کہا ہم سب لوگ متفق ہیں عائشہ کے جواب سے۔ اللہ، جو جواب عائشہ کا ہے وہی جواب ہم سب کا ہے، اللہ، وہی جواب ہم سب کا ہے، اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اہل بیت اطہار کا بیان قرآن میں کہاں سے شروع ہوا؟ یہیں سے شروع ہوا ہے۔ کہاں سے؟ یہیں سے، ازواج مطہرات سے، اور لگاتار ازواج مطہرات کو خطاب ہوتے چلا رہا ہے، اور 33ویں آیت میں آخری میں ایک جز، ایک حصے کے طور پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا بھی آ رہا ہے۔ لہذا نبی کی ازواج کو اگر کوئی شخص اہل بیت سے خارج کرے تو قرآن کا منکر ہے۔ کس کا منکر بولیے؟ قرآن کا منکر ہے۔ اور علی اور فاطمہ، حسن اور حسین کو خارج کرے تو وہ نبی کا منکر ہے۔ اللہ، الحمدللہ کہ ہم اہل سنت قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا